دین کے اندر طاقت ہے، مذہب حق میں طاقت. اسی لیے تو دیکھو دنیا اہل ہتھیار سے اتنا لرزہ برندام نہیں ہے جتنا دین داروں سے لرزہ برندام، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہتھیار والے شکست کھا سکتے ہیں، دین والوں کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی. صاف دیکھیں، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، صحابہ کے پاس دین تھا. ہتھیار والے 1000 ہار گئے، دین والے 313 جیت گئے. سبحان اللہ. کربلا میں 22,000 کا لشکر ہتھیار لے کے آیا تھا، 72 دین لے کر آئے تھے، بلکہ وہ دین کیا تھے، بلکہ دین بھی تھے، دین پناہ بھی تھے. غریب نواز کہتے ہیں نا، شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناست حسین. کربلا میں 22,000 ہتھیار لے کر آئے تھے، حسین دین لے کر آئے تھے. مولا 22,000 ہتھیار والے ہار گئے، 72 دین والے جیت گئے. دین یہ ہے، دین کی اہمیت یہ ہے، اور دین طاقتور بناتا ہے. بلال حبشی کو کتنا مارا، تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا، سینے پہ پتھر رکھا اور کہتے تھے دین چھوڑ دے، تو بلال کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، دین نہیں چھوڑا جائے. دامن مصطفیٰ جان رحمت نہیں چھوڑا جائے. حضرت عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب، بہن بھائی کا سامنا نہیں کرتی تھی. جس دن دیندار ہوئی، بھائی نے مارا اور کہا چھوڑ دے دین، تو جواب کیا دیتی ہے، تو جس خطاب کا بیٹا اس خطاب کی بیٹی میں بھی. فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ توجہ کرنا. فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، جو میرے سامنے سامنا نہیں کر سکتی تھی آج جواب دے رہی ہے، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو عمر کو ماننا پڑا، جو محمد کا کلمہ کمزور عورت میں طاقت پیدا کر سکتا ہے، وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے. اور حضرت فاروق اعظم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. دین کی طاقت. عمر کافر نہ بنا سکے بہن کو، بہن کے استقامت نے عمر کو مسلمان بنا، فاروق اعظم کو مسلمان. یہ دین ہے، دین کی اہمیت. مگر دین کی اہمیت میری قوم نہیں جانتی. سمجھو اپنے دین کی اہمیت کو. سب سے اہم اللہ کا، اگر جان دے کر بھی بچا لو تو سستا ہے، آسان. وطن قربان کر کے بچا لو تو بھی آسان ہے. دین، اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ. اب اس عنوان پر آخری بات، ابھی آگے 2 پوائنٹ اور عرض کرنے، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں. توجہ. ہمیں کیا فکر ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے تو کیا فکر ہوتی ہے، میرے بعد میرے بچے رہیں گے کہاں، یہی فکر ہے. کاروبار کیا کریں گے، کھائیں گے کیا، کیسی زندگی گزاریں گے، یہی سب ہے. روٹی کپڑا مکان کے ارد گرد فکر گھومتی ہے. نبیوں کی کیا فکر تھی، ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا، نہ روٹی کی فکر، نہ کپڑے کی فکر، نہ مکان کی. کہ وہ انبیاء جانتے تھے اللہ رزاق ہے. روٹی کا ٹکڑا تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے، سونے کے لیے جگہ تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے. روٹی کپڑا مکان کی فکر نہ کرو. مرنے کے بعد تو لاوارث میتوں کو بھی کفن مل جاتا ہے. جب لاوارث میتوں کو کفن ملتا ہے تو زندوں کو کپڑے کیوں نہ ملیں گے، سب ملتے ہیں. کوئی اہمیت نہیں ہے کپڑوں کی ہمارے یہاں، کوئی اہمیت نہیں ہے روٹی کے ٹکڑے کو ہمارے یہاں، کوئی اہمیت نہیں ہے چھتوں کو ہمارے یہاں. زندگی تو فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے. بعض فٹ پاتھ پر رہنے والے بادشاہوں کو خیرات میں بادشاہت عطا کرتے. فٹ پاتھ پر رہنے والوں نے بادشاہوں کو خیرات میں تاج اور تخت عطا کیے. وجہ وہ فٹ پاتھ پر تھے لیکن دین پر تھے. غریب نواز نے جس دن گوری کو بلا کر ہندوستان کا بادشاہت کی بشارت دی تھی خواب میں، اس دن غریب نواز تھے کا انا ساگر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس چھت بھی نہیں تھی، کوئی گھر بھی نہیں تھا. ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر گوری کو بلا کے کہتا ہے ہندوستان کا تجھے بادشاہ کیا. کیا پتا چلا، پتا کیا چلا، دیندار اگر درخت کے نیچے بیٹھے تو بھی حقیقی بادشاہ اس کو بادشاہی عطا کرتا ہے. آپ دین کو سمجھتے کیا ہے؟ جس دن یہ قوم دین کو سمجھ لے، نہیں سمجھ پا رہے ہو دین کو، دین کی اہمیت. اسی لیے تو 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے، 1 گھنٹہ سیریل دیکھنے کے مل جاتا ہے، 10 منٹ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ملتا. دین کی اہمیت نہیں جانتا. اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا دین ہے ہی نہیں جس کے پاس نماز نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، الا لا دین لا صلاۃ لہ، اور کما قال الاسلام، اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں. یعنی اگر دیندار بننا ہے تو پہلے نماز پڑھنا پڑے گا. 10 منٹ لگتا ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ ہے.
کتنی بڑی سعادت ہے. حضور دینداری کا تمغہ عطا کر رہے ہیں. نکالو, دیندار بن رہے ہیں, نماز پڑھ نہیں 2 رکعت جمعہ کی پڑھ کے مسجد سے بھاگ جائیں گے تو کون سے دیندار بن. اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے حالات بدل جائیں اگر ہم دیندار بن جائیں. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں, ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا, وضو کا طریقہ نہیں پتا. مائیں تھی جو بچوں کو ولی تک بناتی, مائیں بچوں کو ولی تک بناتی تھی. آج کی مائیں مسلمان بھی نہیں بنا پا رہی. آج کی مائیں مسلمان بھی, شاید میں نے کہیں یہ بات عرض کی تھی لیکن یہاں ایک اشارہ صرف دوں, میں پوری بات کی طرف نہیں جا سکوں گا, اشارہ دوں. بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے. بابا قطب سے ملنے سے پہلے سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے. وہاں پہنچے تو خانقاہ میں دسترخوان لگ چکا تھا, لوگ ہاتھ دھو رہے تھے. بابا صاحب نے جا کر کہا مرید ہونے آیا ہوں, تو کہا بابا پہلے کھانا کھاؤ پھر بعد میں دیکھیں گے. ہاتھ دھونے کے لیے جب بیٹھے اتنے لوٹے ڈالتی گئی کنیز اور ہاتھ دھوتے رہے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو ان صاحب کو مرید ہونے آئے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے اور ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں پتا. ہاتھ دھونا تو مسلمان کے بچوں کو بھی آتا ہے اور یہ مرید ہونے آئے اور انہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ باز کو شکاری پہچانتا ہے, باز کو شکاری پہچانتا ہے اور لوگوں کی نظر اس کی طرف نہیں ہوتی. جوہر کو جوہری جانتا ہے, سونا سنار سونے کی پرکھ رکھتا ہے. تو جب لوگوں نے کنکھیوں سے اشارہ کیا جناب آ گئے مریدوں نے اتنی بڑی خانقاہ میں, ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں, کھانا کھا چکے تو نارمل سا ہاتھ دھل لیا. اچھا ہاتھ صاف کب ہوتے ہیں؟ کھانے سے پہلے کے بعد میں؟ پہلے ہوتے ہیں نا, ہاتھ صاف ہوتے ہیں. کھانے کے بعد تو انگلیاں بھری ہوتی ہیں. کھانے سے پہلے لوٹے لٹا دیے اور کھانے کے بعد نارمل دھل دیا, حالانکہ کھانے کے بعد زیادہ پانی لگنا چاہیے. تو سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے جان لیا. محفل کے بیٹھے ہوئے لوگ فرید کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے. کہا شہزادے مرید ہونے آئے ہو, آپ کو ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں؟ تو جواب دیا سرکار گستاخی معاف ہو, یہ جو کنیز آئی تھی نا ہاتھ دھلانے تو اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو تقدیر پڑھ لیا, لکھا تھا کہ اس کی تقدیر میں جہنمی ہے. سوچا اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں اتنی خدمت کر رہی ہے, جائے گی جہنم میں. ہاتھ نہیں دھو رہا تھا, آپ کی کنیز کی تقدیر دھو رہا تھا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ. ہاتھ نہیں, آپ کی کنیز کی تقدیر دھو رہا تھا. پیر ملنے سے پہلے میرے فرید بابا کی یہ شان ہے. پوچھا گیا فرید ابھی تو مرید بھی نہیں ہوئے اور تقدیریں پڑھ کے بدلنے کا شعور مل گیا, یہ مقام ملا کہاں سے؟ کہا میری ماں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. یہ مائیں تھی. آج ماؤں کو خود دین نہیں پتا وہ کیا دین. میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں, لوگ کربلا سے حیران ہیں, اپنے بیگانے سب حیران ہیں. کربلا 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 نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم امام حسین کبھی حسین نہ بنتے اگر فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نہ ہو. سبحان اللہ. کربلا کا پورا صحرا اگر کسی کے سر سجدہ ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو دین کو؟ اور ماؤں کو, اسی لیے آج ماؤں کو بگاڑنے کی کوشش ہے. ان کے دماغ میں بھوت سوار کر دو کہ اسلام تو ظلم کرتا ہے, اسلام تو پردے میں رکھتا ہے, اسلام تو 2 نمبر کا درجہ دیتا ہے. آپ غور کریں, اسلام جو مقام دیتا ہے بیٹی کو, آپ دین سمجھ ہی نہیں رہے ہو. آپ تو صرف اس کے کہنے پر کوا کان لے گئے, پریشان ہو. آپ نے یہ محرم میں 50 مرتبہ سنا کیا کہ اللہ کے رسول سیدہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, اس پہ نعرہ لگاتے. کبھی سوچا سیدہ ہے کون؟ رسول اللہ کی شہزادی ہے. تو نبی نے بیٹی کو مقام کیا دیا. جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت نبیوں کا امام اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے. اس تناظر میں بھی تو دیکھو, اس تناظر میں بھی تو دیکھو. اللہ اکبر. اور پھر بات سیدہ فاطمہ الزہرا کی آگے تک بات کہنا چاہتا ہوں, علماء کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے اور آپ سے دعا لینے کے لیے. کہتے ہیں کہ ماں اولاد کی جنت ہوتی, نیک بیوی شوہر کی جنت ہوتی ہے نا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو کون بیان کرے گا؟ اگر وہ ماں ہے تو کس کی ماں ہے؟ جنتیوں کی نہیں, صرف جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے. تو جنت کے جوانوں کی سرداروں کی جنت. توجہ کر لیں اگر اس پر بات سمجھ میں آتی ہے تو, اور اگر پسند آئے تو دعا کر دینا کہ سیدہ کی توجہ میری اور میرے خاندان اور آپ کی طرف بھی ہو جائے تاکہ سیدہ کی خیرات مل جائے. سیدہ کس عورت کا, کس ہستی کا, کس مقدس خاتون کا نام ہے؟ اللہ اکبر. جنتی جوانوں کے
سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. اندازہ فرمائے کیا ہستی ہے, اور وہ کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی. ہائے ہائے, دیکھیں تو بیٹی کو کتنا بلند کیا, بیٹی کو کتنا. ہمارے مذہب سے بڑھ کر بھی کوئی بیٹی کو بلند کر سکتا, لیکن کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں, ہم صوفیہ کے غلام ہیں, ہم طنز کرنے والے لوگ. لیکن آپ کو بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں, یار مذہب اسلام میں سب کچھ اچھا ہے, عورتوں کو ورگلانے کے لیے جال کیا بچھاتے ہیں, یہ 4 عورتوں کا حکم کیوں ہے اسلام میں؟ بس وہیں پر آ کر غبارے سے ہوا نکلتی, ہاں یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے, ہے نا, ایسے ہی کہتے ہو آپ. بہت پڑھے لکھے ہو نا, دین کا کوئی علم نہیں, دین کی اہمیت نہیں ہے اس لیے دین سے دور ہو, دین کا علم نہیں ہے اس لیے دین سے دور. دوسری وجہ, اگر علم ہونا دین کا, اب بہنیں بھی سوچتی ہوگی یار یہ مولوی لوگ یہ تائید کرتے ہیں کہ 4 بیویوں کا حکم ہے. پہلے تو میں کہوں کہ یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے کہ اسلام نے 4 بیویوں کا حکم دیا. میں قرآن کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہوں, کوئی ثابت کرے کہ اسلام نے 4 بیوی کا حکم دیا. جھوٹ ہے, کذاب ہے, فریب ہے, کوئی 4 بیوی کا ہمارے حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو یہ مولانا حضرات ایک بیوی پہ اکتفا کرتے. حکم ہوتا جو فجر میں ٹھنڈی میں اٹھ کر سب سو رہے ہیں وہ مسجد تک جائے, نماز کا حکم ہے تو ٹھنڈی بھی نہیں دیکھ رہا ہے, نماز کا حکم ہے تو تنہائی بھی نہیں دیکھ رہا ہے, تو بیوی میں تو انسان کے لیے اللہ نے سکون رکھا ہے, تو پھر ایک سکون کیوں 4 نہ جمع کر لیتے؟ حکم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے, بولتے ہو اوقات نہیں ہے دین سمجھنے کی, اور دوسرے کی بات کوا کان لے گیا, آپ بھی اس میں پریشان ہو. اجازت ہے, حکم اور اجازت میں فرق ہے. حکم کیا؟ پیر صاحب کہیں جب تک میری تقریر چالو ہے کھڑے رہنا, حکم ہے. اور اجازت, میرے بچوں, میرے بھائیوں, میرے مریدوں, میرے شاگردوں, پیر صاحب کہیں کہ اگر چاہو تو کھڑے رہو, چاہو تو بیٹھ جاؤ, یہ اجازت ہے نا, یہ فرق ہے. اب نمبر 2, چلے بھائی اجازت بھی دی تو کیوں دی 4 کی؟ ہم نے کہا بیک گراؤنڈ تو سمجھو دین کا, علم نہیں ہے نا اس لیے پریشان ہو, علم دین سیکھو. ڈاکٹر بن رہے ہو, انجینئر بن رہے ہو, لائر بن رہے ہو, جج بن رہے ہو, سب بن رہے ہو, اتنا علم ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا. اتنا تو سیکھ لو جتنا فرض ہے, تاکہ کسی کے فریب میں نہ ہو, مکر میں نہ ہو. میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں, ابھی آپ سچ کہنا, اللہ کی قسم سچ کہنا, میں بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں سچ کہنا. اسلام آیا کس ماحول میں؟ جب لوگوں کی 900 بیویاں ہوتی تھی تب اسلام آیا. قرآن کا نزول کب ہوا؟ جب 700 بیویاں ہوتی تھی تب, 1000 بیویاں ہوتی تھی تب, 1100 بیویاں ہوتی تھی تب. اسلام اس وقت آیا. قرآن کب آیا؟ جب بیویاں رکھنے کی کوئی حد نہیں تھی. تو اسلام آنے کے بعد 1000, 900, 999, 700, 1100 بیوی رکھنے والوں سے مخاطب ہو کے اسلام کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. کتنی مثنى وثلاث ورباع, 2 کر لو, 3 کر لو, 4 پہ بس کرو. لیکن 4 بھی اسی وقت. اللہ تعالی قرآن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرنا. بتاؤ ہزاروں کرنے والے کو قرآن نے کان کھینچ کر پابند کر دیا, ہزاروں سینکڑوں نہیں کر سکتے, صرف 4 کر سکتے ہو, اور 4 میں بھی شرط لگا دی انصاف کر سکتے ہو تو کرنا, ورنہ ایک ہی پر گزارا کرنا. سبحان اللہ. بتاؤ سینکڑوں کو 4 پہ مقید کرنے والا اسلام عورت پہ ظلم کر رہا ہے کہ عورت پر احسان کر رہا ہے؟ دیکھو کیا اسلام ہے, لیکن معلوم نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے. پھر لوگ کہتے ہیں پھر یہ طلاق کا قانون کیوں ہے, 3 طلاق کا قانون, کتنا ظلم ہے عورت پر. ہم نے کہا اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھو, دین کا علم نہیں ہے نا اس لیے. تو کہا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے کہا مطلب یہ ہوا کہ جب اسلام نہیں آیا تھا, یعنی قرآن نازل نہیں ہوا تھا, تو لوگ عورت پہ ظلم کرتے تھے. کیا ظلم کرتے تھے؟ یہ ظلم کرتے تھے اس کو لٹکا کے رکھتے تھے, نہ بیوی بناتے تھے نہ مکمل طلاق دیتے تھے. ایک طلاق دی, لٹکا دیا, پھر جب مدت ختم ہونے لگی تو رجوع کر لیا, پھر دے دی طلاق, پھر مدت ختم ہونے لگی تو رجوع کر لیا. کوئی 50 بار رجوع کر رہا ہے, کوئی 10 بار رجوع کر رہا ہے, کوئی 100 بار رجوع کر رہا ہے. نہ بیوی بنا کے رکھتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں کہ عدت گزار کے کہیں اور نکاح کر لے, اس کو لٹکا دیا, جہنم بنا دیا زندگی کو. جب قرآن نے دیکھا بیوی کو لٹکا کے رکھتے ہیں, مکمل طلاق نہیں دیتے کہ کہیں اور نکاح کر لے, نہ بیوی بنا کے رکھتے ہیں, 10 بار رجوع کر رہے ہیں, 50 بار کر رہے, تو قرآن نے آ کر کہا الطلاق مرتان, طلاق صرف 2 مرتبہ ہے, 2 بار رجوع کرو گے بس اتنی مدت ہے, تیسری بار رجوع کر نہیں سکتے, اس کو لٹکا نہیں سکتے, تیسری بار طلاق دو گے اب رجوع کرنے کا تمہارا حق ختم ہو گیا, اب وہ کہیں بھی تک گزار کر کے خود بخود
خود نکاح کر سکتی ہے. بولو عورت پر ظلم ہے یا عورت پر احسان ہے؟ لٹکی ہوئی عورت کو نئی زندگی اسلام نے عطا کی، مگر کیوں؟ علم دین آپ کے پاس نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمیں کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں. حالات کا لوگوں کو خوف آپ کے دین سے ہے. دین بہت طاقتور چیز ہے. یہی دین ہے جب عرب کے بوریا نشینوں کو ملا تو عرب کے بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے. یہی دین ہے جب ملا عرب کے بکری کے پیچھے چلنے والے، بکری سنبھالنے والوں. میں چرواہا نہیں کہوں گا اس لیے کہ ہمارا مسلک مکمل ادب ہے. اگر کوئی بادشاہ عاجزی سے چپل سی لے تو اس کو موچی نہیں کہتے، بادشاہ ہی کہتے ہے نا. اگر کوئی بادشاہ اپنے ہاتھ سے پیون لگا لے کپڑے پر تو اسے درزی نہیں کہتے، اسے بادشاہی کہتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، نبی کے اصحاب اگر بکریوں کو سنبھالنے گئے ہیں عاجزی میں، ہم انہیں چرواہا نہیں کہتے، بکریوں کا نگہبان کہتے ہیں. ان کی عاجزی پہ محمول کرتے ہیں. تو عرب کے وہ لوگ جو بکریوں کے پیچھے چلے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ زمانہ ان کے پیچھے چلنے لگا. یہ صرف دین مصطفی کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے. آؤ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، فرض علوم کورس سکھاؤ، علم دین. ایک بات میں نے لوگوں کو بتائی تھی، وہ بھی آپ سن لیں، پھر بات ختم کرتے ہیں، اینڈ کی طرف چلتے ہیں، اختتام کی طرف. پہلی بات، دین کی اہمیت نہیں اس لیے دین سے دور ہو. نمبر دو، دین کا علم نہیں ہے اس لیے دین سے دور. جس دن آپ کو دین کا علم پتہ چلے گا، آپ کو آپ کے مذہب سے خوبصورت کچھ نظر ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت ہے ہمارا دین. اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، انسان اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. اپنی ہستی بہت خوبصورت ہے. اور یاد رکھنا، آج نہیں تو کل صحیح، پوری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، برنارڈ شاہ نے کہا تھا. اتنا بڑا مبلغ عیسائی دنیا کا برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ مستقبل کا مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے. اللہ اکبر. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو اسکول کے، کالج کے لڑکے لڑکیاں اگر ارتداد کی طرف، کفر کی طرف، الحاد اور بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو سائنس پڑھایا، دین نہیں پڑھایا. جغرافی پڑھایا، دین نہیں پڑھایا. اور ارضیات فلکیات پڑھایا، دین نہیں پڑھایا. دین پڑھاؤ، دین. اور دین کیا ہے اس کو ایک آپ کو سمجھاتے ہیں. دیکھیں ایک آرٹیکل کسی نے لکھا تھا، ایک شخص بڑا سنار تھا. سنار سمجھتے ہیں ہے نا، زیورات بناتے ہیں. اچانک مر گیا. بہت بڑا مالدار آدمی تھا. بیوی چھوڑ کے مرا اور بچہ. سب کچھ بیچتے رہے، آخری میں دکان بھی بک گئی. سب بک گیا، بیٹھ کے کھا رہے تھے. کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے تو دریا کا پانی ختم ہو جاتا ہے، دولت کیا چیز ہے. سب ختم ہو گیا. ایک دن بیوہ نے، اس سنار کی بیوہ نے اپنے ننھے سے بچے سے کہا جو ابھی جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا، بیٹا تیرے باپ کا اب سب ختم ہو گیا، ایک ہار بچا ہے، لیکن ہے وہ ہار بڑا قیمتی. توجہ کرنا، میں بات کو ان کی طرف جلدی لے جا رہا ہوں، لیکن بہت خاص بات. دین سے دوری کے اسباب، دین کی اہمیت نہیں پتا اور علم دین نہیں پتا، دین کی تعلیم نہیں پتا. فائدہ کیا ہے دین کی تعلیم کا؟ فائدہ کیا؟ سن لو. تو اس نے کہا، کیا کہا؟ یہ ہار لے کے جاؤ اور اپنے چچا کے پاس بیچ دو، بڑا قیمتی ہار ہے، ہم نئی دکان بنا لیں گے اس کو بیچ کے. بچہ لے کے چلا ہار. سنار کی بیوی بھی سنار تو نہ تھی نا، وہ گھر کی خاتون تھی. بچہ بھی ابھی سنار نہیں بنا تھا، وہ بھی نہ تجربے کار تھا. چچا کے پاس چلا، کہا چچا میرے ابا یہ بڑا قیمتی ہار چھوڑ کے گئے، سب بک گیا، یہی بچہ ہے. چچا اس کی قیمت دے دو، ایک نئی دکان میں بھی کھول لوں. چچا بڑا دانشمند تھا، ہوشیار تھا. اس نے کہا بیٹا یہ ہار بہت قیمتی ہے، جتنا تم سمجھتے اس سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن اس کو ابھی بیچنے کا وقت نہیں آیا، اس کو رکھ دو. اگر ابھی دکان بنا لو گے تو تمہیں تو کچھ گر بھی نہیں معلوم سناری کے، کیسے دکان چلاؤ گے. ایک کام کرو، میرے یہاں نوکری پر آ جاؤ، میں تمہیں مہینے تنخواہ دوں گا، تمہارا گھر چلے گا. جب بڑے ہو جانا ہار بیچ کر کے پھر تم دکان بنا لینا، پھر تم اپنی دکان خود چلانا. اس کو مشورہ پسند آیا، چچا کے یہاں نوکری کرنے لگا. چچا نے سناری کے سارے گر سکھا دیے. جب بتیجا بڑا ہو گیا تو چچا بتیجے بیٹھے تھے، تو بتیجے سے چچا نے کہا بیٹا وہ ہار جو تم بچپنے میں لائے تھے نا، وہ ہار بڑا قیمتی تھا، لاؤ ذرا بیچ کر اب تمہاری دکان بنا لے. اس نے کہا چچا چھوڑو اس ہار کا قصہ، چھوڑیے اس ہار کا، کیا اس ہار میں؟ نہیں وہ ہار لاؤ بڑا قیمتی تھا. کہا چچا وہ ہار نقلی ہے. کہا بیٹا اسی دن کا انتظار تھا. اگر اس دن میں تجھے کہتا نا کہ ہار نقلی ہے تو تو کہتا کہ ہماری غربت کا چچا مذاق اڑا رہا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو میں نے اس دن نہیں کہا نقلی ہے، میں نے تجھے اصلی اور نقلی کی پہچان عطا کر دی ہے، تو اب تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ نقلی ہے. اپنے بچوں کو اتنا علم دے دو کہ تمہارے بچے اصلی اور نقلی کے اندر پہچان حاصل کر سکے، تاکہ دنیا کا کوئی
लगी, इतनी पढ़ा दो, बल्कि अब कहने लगा हूं पढ़ा दो मत, बल्कि इतना पिला दो, क्योंकि पूरा की पूरा दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुस्तफा बरसा खैशरा के दी हम होश, अगर बहुत रसीदी तमाम बूला बीस। अगर कोई मुझसे पूछे एक जुमले में बता दीन किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा सरापा मोहम्मद रसूलुल्लाह दीन है। जो उनके कदमों में आ जाए दीनदार है, जो उनके कदमों से दूर हो जाए अबू लहब में उसमें कोई फर्क नहीं। अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी की उल्फत, अपने नबी का प्यार, अपने नबी की सीरत, अपने नबी के फज़ाइल, अपने नबी के मनाक़िब, अपने नबी के मौजज़ात बच्चों को पढ़ाओ नहीं बल्कि पिला दो, ताकि तुम्हारे बच्चों को जब कहिए कि मोहम्मद क्या थे, कोई पूछे मोहम्मद क्या थे, तो वो कहा जाए बोल तू किसकी बात करता है, तुम मानता किसको है। अगर वो कहेगा कि मैं हजरत ईसा को मानने वाला हूँ, तो कहा हजरत ईसा क्या थे, वो हम तो उनको मानते हैं, लेकिन कलमा हम अपने नबी का पढ़ते हैं। हजरत ईसा क्या थे, कहने वाला कहेगा कि ईसा ने तो मुर्दों को कुम बिस्मिल्लाह कहा, तो मुर्दे जिंदा कर दिए। तो हमारा बच्चा जवाब देना चाहिए मौजज़ा बड़ा है, लेकिन मुर्दों को जिंदा करना ये ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, लेकिन पत्थरों को जिंदगी देना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पिला दो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात, बता दो। अगर कोई कहे मैं हजरत ईसा का मानने वाला हूँ, हजरत मूसा का मानने वाला हूँ, कहा हजरत मूसा क्या थे, कहा पत्थर पे ऐसा मारा तो पानी के चश्मे जारी हो गए। कहने वाला हमारा बच्चा कहेगा बड़ी बात है, पत्थर और असा से पानी का चश्मा जारी हो गया, बड़ी बात है, लेकिन मैं उस मोहम्मद अरबी का कलेमा पढ़ता हूँ, ना वहाँ आसा की जरूरत ना पत्थर की जरूरत। जब प्यासे आते हैं तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। अल्लाह अकबर, ये अपने नबी की शान है, हुजूर की शान बतानी होगी। अल्लाह अकबर। कोई कहे इतरा कर हम तो चांद पर जाने वाले हैं, हमने कहा 1450 साल हो गए, अभी सिर्फ बात कर रहे हो बात, और अगर चले भी जाओ अगली सदी में तो चांद पे जाके जब सीना तान के कहोगे ना कि हम चांद पर आ गए, तो कोई कहेगा अभी चांद पे आया है, लेकिन आमिना का लाल इतनी ऊपर गया है कि अर्श भी कदमों के नीचे है, सिदरा भी कदमों के नीचे है। इतनी तरक्की करके तुम नालैने मोहम्मद की अभी आगे ना बढ़ सकते। सुभान अल्लाह। ये अपने नबी की सीरत पिलाओ, अपने नबी की सीरत बताओ, क्योंकि दीन हुजूर की जात है। दीन से दूरी की वजह एक ये भी है कि आज नमाजों पे तकरीर तो हो रही है, फजाइले रिसालत पर गुफ्तगू नहीं है, फजाइले रिसालत पर गुफ्तगू नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ नमाज की अहमियत, रोजे की अहमियत, हज की अहमियत सब अपनी जगह है, ये उलमा भी गवाही देंगे, आप भी गवाही देंगे। मेरा सारा दुखड़ा तो यही है कि मैं फजाइल पर ही बात करता हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, नमाज रोजा हज और ज़कात पर मेहनत करने से ज्यादा ज़ाते रिसालत पिलाने पे मेहनत करो, क्योंकि जो हुजूर से इश्क करेगा उसको नमाज की दावत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो सुनेगा ना कि नमाज में नबी की आंखों की ठंडक है, तो बोलेगा मैं कैसा आशिक कि अपने महबूब की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहा हूं, झूठ बोलूंगा तो नबी का दिल दुखेगा, वादा खिलाफी करूंगा तो आका का दिल दुखेगा। यही सब तो वो सोचेगा तो वो खुद ही सुधर जाएगा। इसलिए हुजूर का इश्क पिलाओ, क्योंकि पूरा के पूरा दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है, और खुदा की इज्जत की कसम हुजूर है ऐसे, अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर है ऐसे, जिसको पता चल जाए हुजूर क्या है तो याद रखना। जुमला आपसे अर्ज करो, नमाजी को बिगाड़ना आसान है, रोजेदार को बिगाड़ना आसान है, हाजी को बिगाड़ना आसान है, और कारी को बिगाड़ना आसान है, आलिम मुहद्दिस को भी बिगाड़ना आसान है, आशिक रसूल को बिगाड़ना आसान नहीं है। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, मुहद्दिस बिगड़ सकता है, मुफ्ती बिगड़ सकता है, खतीब बिगड़ सकता है, अतीब बिगड़ सकता है, मुनाजिर बिगड़ सकता है, आशिक रसूल कभी बिगड़ नहीं सकता। इसलिए कि इश्क वालों की रसाई डायरेक्ट तो महबूब तक हुआ करती है। अल्लाह मेरे इमाम कहते हैं, बहुत अच्छे लबो लहजे में कहते हैं, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं। क्या नाज है, क्या अंदाज है, कहते सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, अल्लाह पर हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, और क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम